یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ وزیر اعظم نے آج قوم سے خطاب کیا. آج وہ بالکل مختلف موڈ میں نظر آئے. ایک تھکے ہوئے آدمی، ایک بیک فٹ پہ آدمی، ایک ہارے ہوئے آدمی. لیکن جو انہوں نے پوزیشن لی وہ اس جمہوری نظام کے سراسر خلاف. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بہت اپنی ڈسپوائنٹمنٹ کا اور مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ یہ فیصلہ کس طرح لکھا جائے گا، یا اسے کیسے دیکھا جائے گا. انہیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کے سیکرٹ خط کو تو سپریم کورٹ نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، نہ وہ دکھایا گیا نہ پیش کیا گیا. تو لہذا انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلے پہ انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا. پھر انہوں نے پھر سے یہ طوطا کہانی شروع کی عالمی سازش کی، اور اس خط کا حوالہ دیا. ساتھ یہ کہا کہ وہ ایک اس طرح کی اس میں ہوتا ہے سیکرٹ زبان میں کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، نہ اسے ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کیا کوڈ استعمال کرتے ہیں. لیکن اب یہ معاملہ پبلک ڈومین میں آ گیا ہے. آج عمران خان نے اس خط کے بے شمار کئی مندرجات، موٹے موٹے مندرجات جو تھے، نکات بیان کیے ہیں. عمران خان نے اپنے خطاب میں اپنے ایک صوبائی وزیر خیبر پختونخوا سے عاطف خان کی امریکی سفارتکار سے ایک مبینہ میٹنگ کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ ان سے بھی اس عدم اعتماد کے حوالے سے جو عالمی سازش تھی اس کا ذکر کیا گیا. لیکن عاطف خان نے اپنی ایک انٹرویو میں جو میں نے ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ سنا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. البتہ صوبائی حکومت کے حوالے سے ان سے بات چیت ضرور ہوئی، اور اس میں اس طرح کا ریفرنس نہیں تھا، اور انہیں اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کوئی خط آیا ہے. اور ان کی ملاقات 17 مارچ کو ہوئی تھی، جبکہ عمران خان نے یہ راز فاش کیا تھا اپنے جلسے میں 27 مارچ کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کی کہانی اب سپریم کورٹ کے سامنے آ جانی چاہیے. اس طرح کی لاکھوں کیبلز سفیروں کی، وہ وکی لیکس جب ہوئی تھی تو اس میں یہ سب ڈپلومیٹس کے جو اپنے اپنے مختلف ملکوں سے اپنے ملک کو بھیجتے تھے امریکہ اپنے خفیہ رپورٹس، وہ شائع ہو گئی تھی. تو اس سے کوئی بہت بڑا طوفان برپا نہیں ہوا تھا، گو کہ یو ایس حکومت کو کافی امبیرسمنٹ یعنی پشیمانی اٹھانی پڑی تھی. تو لہٰذا اب اسے پارلیمنٹ کے سامنے لایا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عمران خان بڑا مدعا بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ اگلی حکومت کے خلاف جو کیمپین چلانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک امپورٹڈ حکومت ہوگی، اور میں امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ کل جب عدم اعتماد ہو جائے گا، اگر انہوں نے اسے ہونے دیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت، ان کی مجبوری ہے اور آئینی تقاضا ہے کہ کل عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو جائے، قومی اسمبلی میں ہو جائے، اور وہ اجلاس ملتوی نہیں کیا جا سکے گا، وہ اجلاس جاری رہے گا. اور اس سے اگلے دن اسی اجلاس میں نئے قائد ایوان کا یا وزیر اعظم کا انتخاب بھی کیا جائے گا. اب فیصلہ کیا گیا ہے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کہ زندگی بالکل مشکل کر دینی ہے، اور لمبی لمبی تقاریر کرنی ہے، اور خوب ہنگامہ کرنا ہے، اور بات طویل کرتے جانا ہے. ووٹ کی نوبت نہیں آنے دینی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹل جائے. لیکن یہ معاملہ اب ٹلنے والا نہیں ہے. عمران خان کا جو حملہ ہے وہ بنیادی طور پر پارلیمانی جمہوری نظام کے اوپر ہے، کیونکہ پارلیمانی نظام میں عمران خان بھی اسی قومی اسمبلی کے ووٹوں سے کی اکثریت سے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے. ان کے تو 155 ممبر تھے، اور اکثریت کو 172 چاہیے تھے. انہیں یہ بلوچستان عوامی پارٹی، یہ ایم کیو ایم، یہ پی ایم ایل کیو، ان ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے جو لوگ انہوں نے اقتدار میں لائے تھے، ان کی کولیشن یعنی مخلوط حکومت بنوائی تھی، اور اس کو چلاتے بھی وہی رہے. ان کی لیجسلیٹو بزنس میں بھی وہ کام آتے رہے، ان کے نمبرز پورے کرتے رہے. جب یہ امداد ختم ہو گئی غیبی، تو عمران خان کی حکومت کا بحران شروع ہو گیا. بات تو یہ ہے حقیقت، اس میں کوئی عالمی سازش نہیں ہے. یہ جو ہائیبرڈ نظام بنایا تھا وہ تھا ہی مخلوقی خلائی مخلوق کی امداد اور سرپرستی پہ اور اس کے منصوبے کے تحت. اسے چلاتے بھی لائے بھی یہ تھے،
جنہیں خلائی مخلوق کہا جاتا ہے، انہوں نے سسٹین بھی اس حکومت کو کیا کوئی 3.5 پونے 4 سال، اور جب وہ سپورٹ ختم ہو گئی اور وہ نیوٹرل ہو گئے اور صحیح معنوں میں اور صحیح طور پہ نیوٹرل ہوئے، یہ ایک اچھی بات تھی کیونکہ آئین کا تقاضا بھی یہ تھا، اور صحیح طور پہ کہا اور آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم یہ سیاسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے سیاسی جماعتوں کے، یہ ان کا کام ہے۔ یہ بات ایک انہوں نے صحیح اداراتی پوزیشن لی جس کی تعریف ہونی چاہیے۔ بہرکیف عمران خان کی حکومت کا بحران آ گیا اسی وجہ سے، اس کے خلاف یا تو پھر آپ کہیں کہ خلائی مخلوق بھی اس سازش میں شامل ہو گئی، ایسی بات نہیں تھی۔ خلائی مخلوق انہیں بڑے پیار سے لائی تھی، ان سے بڑی توقعات رکھی گئی تھی، پھر ان کی توقعات کو عمران خان نے مسلسل ایک ایک کر کے مسمار کر دیا، ڈسپوائنٹ کر دیا، مایوس کر دیا، اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے اپنے اقتدار کے لیے، اداروں کے ساتھ چھیڑخانی سے لے کر تمام دیگر اور میدانوں میں وہ یہ کام کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کھلا اظہار آ گیا سامنے پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جو سیمینار ہوا جس میں عمران خان کی تقریر بھی تھی اور آرمی چیف کی تقریر بھی تھی، اور آرمی چیف نے کہا کہ کس طرح ہمارے عالمی تعلقات میں ہماری امریکہ اور یورپ کے ساتھ تجارتی شراکت کی کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے کھل کر اس بارے میں بیان کیا کہ ہم کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتے، لیکن اب لگتا یہ کہ عمران خان اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کے لیے اور اپوزیشن کی بیشنگ کے لیے ایک بڑی طاقت کے ساتھ ایک ایسا ہوائی قلعہ تعمیر کر رہے ہیں، اور بلا وجہ ایک پاکستان کے لیے مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ کیا پاکستان کے مفاد میں، ہم تو امریکہ کی پاکستان میں، میں خود بذات خود 50 سال سے زیادہ عرصہ ہوا امریکہ کی پاکستان میں مداخلت، امریکہ کے پاکستان کے امریکہ کے فوجی معاہدوں میں شرکت، سیٹو سینٹو، افغان وار، ہم سب اس کی ہم مسلسل مخالفت کرتے رہے اور آزاد خارجہ پالیسی کی حمایت کرتے رہے، لیکن آزاد خارجہ پالیسی کا یہ جو طریقہ انہوں نے نکالا ہے یہ بڑا ہی مشقہ خیز ہے، اور فقط چھوٹے سے سیاسی مفاد کے لیے یا ایک بیانیے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ خودداری، جیسے کہ پہلے باقی لوگ خوددار نہیں ہیں، یہ واحد خوددار ہے، اور یہ کہ آزاد خارجہ پالیسی، جیسے کہ ہم یہ پہلی بار سن رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی تو آزاد ہونی چاہیے، تو لہٰذا کل عمران خان نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلی حکومت کو جو منتخب ہوگی اکثریت کے ساتھ اسے قبول نہیں کریں گے، اور اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف انہوں نے ابھی سے اتوار سے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اب جائیں گے پورے ملک میں تو فوری دورے کریں گے اور ایک ہنگامہ برپا کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اب جمہوری سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ وہ آئین کو توڑ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کا ورڈکٹ بھی کی رولنگ بھی خلاف آئین تھی، وزیر اعظم کا اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ بھی غیر آئینی تھا، اور صدر کا اسمبلیاں توڑنا اور آگے عبوری حکومت کے قیام کے لیے پروسیس کا شروع کرنا بھی غیر آئینی تھا۔ مطلب یہ کہ پوری کی پوری ٹیم آئین کو توڑنے کی ذمہ دار ٹھہری ہے۔ اب یہ بہت سخت قسم کا ورڈکٹ تھا جو پوری کی پوری حکومت اور انتظامیہ پہ عائد ہوا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ کل اسمبلی میں خوب ہنگامہ کیا جائے گا، اپوزیشن کو عدم اعتماد آرام سے ووٹ پیش کرنے نہیں دیا جائے گا، شاید کل ووٹنگ بھی نہ ہو سکے، وہ پرسوں پہ چلی جائے، اگلے دن پہ چلی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کوئی یہ حد نہیں لگائی کہ کتنے دنوں میں اس پروسیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ حالانکہ اب اس پر کوئی اور بحث نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ فوری طور پہ ووٹ کرایا جائے اسمبلی کی پروسیڈنگز کے دوران، لیکن اب چونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی قرارداد پیش ہو چکی ہے عدم اعتماد کی، اور ابھی اعتراض یہ خبر ہے کہ چونکہ وہ 5 بجے یا دفتری وقت کے بعد داخل ہوئی، لہذا اسے سوموار کو دیکھا جائے گا، تو لہذا حکومت کا اصرار ہوگا کہ سوری ہی پریزائڈ کریں اس اجلاس کو۔ اس پر بھی بڑا بحث اور مباحثہ ہوگا، وہ سوری کیسے کریں گے ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے وہ رولنگ دی جسے اٹھا کر سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے کر منہ پہ مارا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ اگلا سارا پیریڈ سیاسی کشمکش کا ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 3.5 روپے نیچے آ گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سیاسی بندر تماشا بنایا گیا ملک میں، اور جو ایک ڈرامہ بنایا گیا، اس سے ملک میں اتنا عدم استحکام ہوا
کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 190 روپے پہ چلا گیا. تو آج وہ نیچے آ گیا ہے، لیکن اسے مزید نیچے جانا چاہیے. اور جب یہ نئی حکومت آئے گی تو امید ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے گی کہ معیشت پھر سے استحکام کی طرف چل پڑے. لیکن میں کہوں گا کہ اس اگلی حکومت کو جو جمہوری طور پر اکثریت کے ساتھ بغیر لوٹوں کے کل جب یہ پرسوں جب یہ منتخب ہوگی تو اسے فوری طور پر نئے وزیر اعظم کو یہ اعلان کرنا چاہیے. نمبر ایک، وہ اس غیر ملکی سازش اور خط کا معاملہ پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اجلاس میں لے آئیں اور اس پر یہ سیشن چلے، بھلے 1 ہفتہ چلائیں، 10 دن چلائیں، یہ معاملہ طے ہونا چاہیے اور اس پر ایک قومی اتفاق رائے بننا چاہیے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ خط کسی ایک سیاسی لیڈر کے خلاف تھا یا دوسرے کے حق میں تھا. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندرونی معاملے میں جو اگر مداخلت کی کوشش ہوئی ہے اس کے پہ پوری قومی اسمبلی ایک قومی اور متفقہ لاہ عمل اختیار کرے اور اس میں جو اسے غلط استعمال کیا گیا ہے اس پر بھی اپنی ایک رائے قائم کرے. دوسرا یہ ہے کہ انتخابات کی اصلاحات کے بارے میں ایک واضح اعلان آنا چاہیے جو بھی وزیر اعظم بنتے ہیں، اور شہباز شریف چونکہ نامینیٹ ہو چکے ہیں، شہباز شریف کو دوسرا یہ اعلان کرنا چاہیے. تیسرا یہ کہ انتخابی شیڈول دینا چاہیے. آج میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ کی زبانی کہ انہوں نے کہا ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ اسے 7 ماہ درکار ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے کہ 7 مہینے میں یہ الیکشن کا شیڈول 7 مہینے کے اندر اندر آپ کو اناؤنس کر دینا چاہیے. لیکن یہ انتخابات ایسے ہونے چاہیے کہ جس کے لیے انتخابی اصلاحات ہوں اور جنہیں شفاف اور صاف ستھرا اور غیر جانبدارانہ اور منصفانہ ہونا چاہیے. اس کے لیے تمام تر میز لینے ہوں گے. لیکن اس میں اگر عمران خان نے تعاون نہ کیا، جو کہ لگتا ہے کہ وہ تعاون نہیں کریں گے، تو وہ اگلے انتخابات کو بھی وہ ایک چیلنج کریں گے اور انہیں اس کے نتائج کو قبول کرنے پہ مجھے راضی مشکل سے نظر آتے ہیں. تیسرا اعلان یہ کرنا چاہیے. چوتھا، ہمیں معیشت کے حوالے سے کچھ فوری اقدامات کرنے چاہیے. اور پانچواں یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی کا کیا ہو اور سلامتی پالیسی کیا ہو، اس کے بارے میں بھی ایک واضح اعلان اس پارلیمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے اور نئی حکومت کی طرف سے آنا چاہیے. یہ اور کچھ یہ بھی ہے کہ جو اگلے 100 دن کا ایجنڈا ہے یا اگلے 3 مہینے کا ایجنڈا ہے، اس حکومت کو دینا چاہیے اور اسے ایک عبوری نظام کے طور پہ کام کرنا چاہیے. کسی صورت میں اس نظام کو پرولونگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اور انتخابات کے لیے ایسی گارنٹیز دینی چاہیے کہ کسی کو، عمران خان سمیت کسی کو، اس پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو یا موقع نہ ملے. مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور ضرور سبسکرائب کیجیے بدلوں کی نشریات.